سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کسانوں کی بھیڑ کس طرح کرنال میں جمع ہو رہی ہے، بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں، لگاتار حکومت کے خلاف اشتعال سامنے آ رہا ہے، کہیں مودی کا بینر پھاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آپ کو میں بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر جو اس وقت افغانستان سے آ رہی ہیں وہ بتاؤں گا، نئی حکومت کے چہروں کے اعلان کے بعد، اور ادلب پر شامی قوتوں سے کس طرح ایک بچی پھنسی ہوئی ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جو دل دہلا دینے والی ہے۔ کس طرح جو ہے ظالم بشار الاسد کی حملوں سے فوت ہو رہے ہیں عام شہری۔ یو پی پولیس حراست میں ایک شخص کی موت ہوئی تو 9 پولیس اہلکار کو جو سزا ملی۔ جرمن کے صوبے باویریا کے 400 سے زائد اسکولوں میں کس طرح اسلامیات کی تعلیم شروع ہوئی۔ میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام مچانے والے بدنام زمانہ بھکشو کو جو ہے جیل سے رہا کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دہلی فساد کی ملزم گلفان کو ضمانت ملی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے نیچے تفصیلات ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم جونپور سے آ رہی خبر کو سن لیتے ہیں۔ اتر پردیش کی ضلع جونپور کی ایک عدالت نے ایک حراستی موت کے معاملے میں 9 پولیس اہلکار بشمول اس وقت کے بکشا پولیس اسٹیشن انچارج کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بدھ کے روز بتایا کہ چک مرزا پور کا رہنے والا پجاری یادو کی گزشتہ 11 فروری کو بکشا تھانے میں پولیس حراست میں موت ہو گئی تھی۔ اس معاملے میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ CJM وکاس کمار نے منگل کے روز اس وقت کے SHO بکشا سمیت 9 پولیس اہلکاروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ واقعے کے بعد فرار ہونے والے تمام پولیس اہلکار معطل کر دیے گئے اور بھی مفرور ہیں۔ اس طرح سے جو ہے کسٹڈی میں موت ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کسی پولیس افسران کے خلاف اس طرح جو ہے قانونی کارروائی ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے ناظرین گرامی۔ لیکن اس طرح کے کئی مسلمانوں کی جو ہے پٹائی ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح ظلم و ستم کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوتی نظر ابھی تک تو نہیں آئی، ایسی کوئی خبر ہماری نظروں سے ابھی تک نہیں گزری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پجاری کے اس کے ہونے کی وجہ سے کس طرح فوری طور پر فیصلے لیے گئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ ہونا چاہیے، ظلم تو ظلم ہے، وہ کسی کے بھی خلاف ہو، لیکن مخصوص کمیونٹی کے خلاف وہ ظلم ہو تو اس کو ظلم نہیں سمجھا جاتا، اور کسی دوسرے کمیونٹی سے ہوتا ہے تو اس کو ظلم سمجھ کر کس طرح فوری کارروائی ہوتی ہے، یہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جرمن صوبے باویریا کے 400 سے زائد اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم شروع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ باویریا کے دارالحکومت میونخ سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صوبے کے سینکڑوں اسکولوں میں بیک وقت ایک اختیاری مضمون کے طور پر اسلامیات کی تعلیم متعارف کرائی گئی ہے۔ جرمنی میں تعلیمی شعبہ وفاقی حکومت کے بجائے صوبائی حکومتوں کے عملداری میں آتا ہے، اس لیے تمام 16 وفاقی صوبوں کی حکومتوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق تعلیم کا اہتمام کر سکیں۔ باویریا کی ثقافت اور تعلیم کے وزیر میشائل پیازولو نے نیوز ایجنسی EPD کو بتایا کہ اس جرمن صوبے میں نئے تعلیم کے سال کے آغاز پر ہزارہ طلباء و طالبات کے لیے اسلامی علوم کی تعلیم کے آغاز کا بڑے مثبت انداز میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ پیازولو نے بتایا کہ اس سال اپریل میں صوبے میں 400 سے زائد مقامات پر اسکولوں کے 17,000 سے زائد طلباء و طالبات اسلامیات کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب نئے تعلیمی سال کے آغاز پر ان اسکولوں کی تعداد میں مزید 20 کا اضافہ کر دیا گیا، جہاں ایک باقاعدہ اختیاری مضمون کے طور پر بچیوں کے لیے اسلامی علوم کی تعلیم ممکن ہو گئی ہے۔ وزیر تعلیم ثقافت نے بتایا کہ اب باویریا میں مجموعی طور پر کتنے طلباء و طالبات اسلامیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار اگلے ماہ اکتوبر کے شروع میں سامنے آئیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جرمن کے اس علاقے میں
جس کو باویریا کہا جاتا ہے، بیک وقت اتنے سارے اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم متعارف کرنے پر جو ہے اس وقت اس کو الگ ہی نظریے کے ساتھ دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یورپ میں کس طرح سے جو ہے الگ الگ بالخصوص مسلمانوں سے وابستہ ہر چیز کو لے کر کے جو بحث و مباحثے ہوتے ہیں، اور اسکولوں میں اس طرح کی تعلیم پر جو ہے الگ الگ طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں. ایسے حالات میں جو ہے اختیاری مضمون کے طور پر تمام چیزوں کو دینا، اس کو قبول کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین گرامی، آئیے کچھ ویڈیوز کے حوالے سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ ویڈیو جو اس وقت آ رہی ہے شام کی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شام میں ظالم بشار الاسد اور اس کے ساتھ جو ہے لگ بھگ رشیا نے حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ 4 شہری جاں بحق ہوئے ہیں. لیکن اسی حملے میں آپ پھنسی ہوئی بچی کا یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی کو بچانے کی کس قدر کوششیں ہو رہی ہیں. یہ یہاں روک دیجئے، بس ویڈیو کو تھوڑا اوپر لے کر کے روک دیں. یہ دیکھیے، یہ بچی پھنسی ہوئی ہے، اور شام سے اس طرح کے جو ہے ملبے میں پھنسے ہوئے بچوں کی ہم نے نہ جانے کتنی تصویریں دیکھے ہیں. لیکن اتنے تمام چیزیں جو ہے ہولناک اور وحشتناک ویڈیو سامنے آنے کے باوجود ظالم بشار الاسد جو ہے وہ یہاں کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، اور اس کا ساتھ رشیا بھرپور انداز میں دے رہا ہے. آپ کو میں تازہ خبر سناؤں کہ ادلب کی جنوبی مشرقی تحصیل سراقیب میں ڈھیرے جمانے والی ایرانی تعاون یافتہ دہشت گرد گروہوں پر مشتمل ملکی انتظامیہ قوتوں نے شہری مرکز پر خشکی سے گولے برسائے تھے. سول دفاعی حلقوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق، ابتدائی معلومات کے مطابق اس حملے میں ایک بچہ، ایک عورت سمیت 4 شہری لقمہ اجل بن گئے، جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں. اس وقت ایک تصویر بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے گی بچی کی، اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ 21 سالہ خاتون ہے جو ہے رشیا اور بشار الاسد کی ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے ادلب میں جو حملہ ہوا اس میں جو ہے یہ انتقال کر گئی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر اس بچی کا، اس 21 سالہ جو ہے جود نام اس کا بتایا گیا ہے، جو اس وقت جو ہے انتقال کر گئی اس حملے میں. تو ناظرین گرامی، یہ خبریں ایسی ہیں جو سامنے لانے کے باوجود جو ہے پورا میڈیا اس سے چھپا دیتا ہے. ظالم بشار الاسد کا کوئی بھی جو ہے دنیا کی طاقت اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. سیریا میں اس وقت عام مسلمانوں کا مرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور لوگوں کے گھروں پر حملہ کرنا بشار الاسد ظالم دہشت گرد اور اس کا ساتھ دینے والے رشیا کی قسم کی عادت بن گئی ہے. ناظرین گرامی، کرنال میں کسانوں کی آمد لگاتار ہو رہی ہے، اور آج گھیراؤ کرنے کا جو منظر تھا جب تک ہم یہ ریکارڈ کر رہے تھے اس وقت آ رہی ہے کچھ تازہ تصویر ہیں. شام تک کچھ اور تصویر بدل جائیں گی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کرنال میں، اور لگاتار غصے میں ہیں کسان. کتنی بڑی بھیڑ اس وقت جو ہے جمع ہو رہی. اسی راستے میں چلتے ہوئے مودی کا ایک بہت بڑا بینر دیکھ لیا، تو اس بینر کو بھی کس طرح توڑا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ناظرین گرامی، محسوس ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس وقت پوری طرح سے جو ہے غصے میں ہیں. اس وقت کسانوں کی بہت بڑی تعداد مرکزی حکومت سے، بی جے پی سے، مودی سے، سب سے جو ہے اس وقت ناراض نظر آ رہی ہے. ناظرین گرامی، ٹی ایم سی کو لے کر بہت ساری چیزیں کے سامنے ہیں. کس طرح سے جو ہے بی جے پی نے ٹی ایم سی کی حالت خراب کر رکھی ہے، اور ممتا ٹی ایم سی لیڈر یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ابھیشیک بینرجی، جو ممتا بینرجی کے جو ہے رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے صاف اور واضح طور پر ان کے، چونکہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ لگاتار جو ہے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہی تھی، چھاپہ مار کارروائی کر رہی تھی، پھنسانے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کو لے کر کے انہوں نے جو ہے اس وقت ایک بیان جاری کیا ہے، اور صاف اور واضح طور پر کہا کہ ہم بنگال میں ہی نہیں پورے بھارت میں بی جے پی کا پیچھا کریں گے اور اس کو ہرا کر کے رہیں گے، وہ چاہے جس طرح کی بھی جو ہے ایجنسیوں کا استعمال کرے ہمارے خلاف. آئیے کچھ آواز کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. بی جے پی کو اگر لگتا ہے کہ اس سے ترنمول ڈر جائے گی، ترنمول جھک جائے گی، ترنمول ہار مان لے گی، دوسرے راجنیتک دلوں کی طرح، کانگریس کی طرح، میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں، یا کوئی اور راجنیتک کی طرح گھر میں بیٹھ جائے گی، بھائی ہم اور زور زبردستی کے ساتھ آپ کے خلاف لڑائی کریں گے، اور ہم کو ہر راجیہ میں جائیں گے جہاں آپ لوک تنتر کا حصہ کیا. آپ کو جو اکھاڑنا ہے آپ اکھاڑ لیں. بی جے پی's tyranny will be defeated. Let BJP put all its might, vigor, threat, resources, mind my words,
their resources is going to fall flat. आपको जो करना है कर लो, तृणमूल कांग्रेस आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराएगी. Forget about any other. नाज़रीन गिरामी, भारत में बरसात होती है तो बड़े बड़े शहरों की हालत ख़राब हो जाती है. ये आ रही है इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, हमने दिल्ली की भी कुछ दिन पहले वो नज़ारे दिखाए थे कि स्मार्ट सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, न जाने क्या क्या आप अपने अपने शहरों को तरक्यात के नाम पर जोड़ने की कोशिश करते हैं हुकूमतें. लेकिन जब ये एक बरसात लगातार मूसलाधार बारिश होती है, सारी हकीकत निकल कर के सामने आ जाती है कि हकीकत में स्मार्ट सिटी है क्या. ये वारंगल की तस्वीर है. सारे के सारे रास्तों में जो है पानी भर गया है. बरसात की वजह से लोगों का आना जाना धोबर हो चुका है. लोग अपने घरों में फंस करके रह गए हैं. इस वीडियो को देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश की सिटी जो है किस कदर जो है इस वक्त रास्ते में पानी की वजह से वहाँ की तरक्यात की मुँह बोलती तस्वीर पेश कर रहे हैं. हकीकत में और ज़मीनी हकीकत यही है कि जो है भारत में बड़े बड़े शहरों का ड्रेनेज सिस्टम और पानियों की निकासी के लिए जो सिस्टम है पूरी तरह उसका निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है. लगातार बरसात होती है तो लोगों का जीना दोभर हो जाता है. महकम नाज़रीन गिरामी, दहली फसाद के एक और मुलजिम को ज़मानत मिलने की खबरें आ रही हैं. जी हाँ, दहली फसाद में इल्ज़ाम में नाहक के शिकार बहुत सारे लोग अपने घर के तनहा कमाने वाले हैं जो 1 साल से ज़ायद मुद्दत से दहली पुलिस की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों की वजह से बंद हैं. इनमें ही एक नाम गुलफाम उर्फ VIP का है जिसे अदालत ने हाल ही में अपने हामिला बीवी की देखभाल के लिए पेरोल पर हराने की इजाज़त दी थी. इसकी मुस्तकिल ज़मानत को लेकर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मुकर्रर करदा एडवोकेट वकील सलीम मलिक और सरकारी वकील मनोज चौधरी के माबैन जमकर बहस हुई. बिलाखिर अदालत ने जमीयत के वकील की इस्तिदलाल को मजबूत मानते हुए गुलफाम को मुस्तकिल ज़मानत दे दी है जो इस वक्त सामने आई है. तो नाज़रीन गिरामी, गुलफाम की जो है इस वक्त मुस्तकिल ज़मानत मिल चुकी है. दहली फसादात में किस तरह से मुसलमानों को फंसाया गया है और झूठे केस दर्ज कराए गए हैं, लगातार अदालतों से आ रही फ़ैसलों को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं. नाज़रीन गिरामी, उधर इंडोनेशिया की जेल में आग लगने से 41 कैदियों के हलाक और दर्जनों लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं. एक बहुत बड़ा हादिसा पेश आया इस वक्त इंडोनेशिया में. खबर के मुताबिक जकार्ता पुलिस ने बताया कि जकार्ता के करीब वाक़ तांगेरांग जेल में आग लगने से 41 कैदी हलाक हुए, 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, 72 मामूली ज़ख्मी हैं. जेल में आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी होगी. जेल में सुबह लगने वाले आग पर फायर फाइटर्स ने काबू पा लिया है. बताया जा रहा है कि जब आग लगी उस वक्त ज़्यादातर कैदी सो रहे थे. आग से मुतासिरा जेल के 40 कैदियों की गुंजाइश वाले ब्लॉक में 120 कैदी रखे गए थे. इस ब्लॉक में मंशियात से मुतालिक जराइम की सज़ा काटने वाले कैदियों को रखा जाता है. वहाँ पर जो है ये आग ने तबाही मचाई है. इस तरह की खबरें आ रही हैं. इस तरह इंडोनेशिया की ये बहुत बड़ी तबाही की कहानी है. नाज़रीन गिरामी, आखिर में बात कर लेते हैं हम लोग अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के उन चेहरों की जिनका ऐलान हो चुका है. जी हाँ, अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना के नामों का ऐलान किया. अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मोहम्मद हसन अखौंद अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म होंगे. उन्होंने कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और अबूरी हुकूमत में वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखौंद के नायब होंगे. तालिबान तर्जुमान ने मज़ीद ये भी कहा कि तालिबान के बानी अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर के साहिबजादे और हमारे मिलिट्री ऑपरेशन के सरबराह मुल्ला मोहम्मद याकूब अबूरी वज़ीर दिफा मुकर्रर किए गए हैं. उनका कहना था कि अफ़गान हुकूमत में सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी सौंपी गई जबकि वज़ारत ख़ारिजा मौलवी आमिर ख़ान मुत्तक़ी के सुपुर्द है. नाज़रीन गिरामी, तफसीलात अगर वज़रा की मुकम्मल फ़हरिस्त के नामों पर हम लोग अगर नज़र डालेंगे तो वो कुछ इस तरह से है. वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखौंद, नायब वज़ीर आज़म अव्वल मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, नायब वज़ीर आज़म दुव्वम मुल्ला अब्दुल सलाम हनफ़ी, वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, वज़ीर ख़ारिजा मौलवी आमिर ख़ान मुत्तक़ी, वज़ीर ख़ज़ाना मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, वज़ीर तिजारत क़ारी दीन हनीफ़, वज़ीर क़ानून मौलवी अब्दुल हकीम, वज़ीर तालीम मौलवी नूरुल्लाह मुनीर, वज़ीर इत्तिलात मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा, वज़ीर हज व औक़ाफ़ मौलवी नूर मोहम्मद साक़िब, वज़ीर सरहदात व क़बाइल मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, वज़ीर मुहाजिरीन हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी, वज़ीर मवासलात नजीबुल्लाह हक्कानी, वज़ीर हायर एजुकेशन अब्दुल बाक़ी, वज़ीर मादनियात मुल्ला मोहम्मद यूनुस अखौंदज़ादा, वज़ीर पेट्रोलियम व कानकनी मुल्ला मोहम्मद ईसा अखौंद, वज़ीर पानी व बिजली मुल्ला अब्दुल लतीफ़ मंसूर, वज़ीर शहरी हवाबाज़ी और ट्रांसपोर्ट मुल्ला हमीदुल्लाह अखौंदज़ादा और वज़ीर दावत व इरशाद अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर शेख मोहम्मद खालिद, वज़ीर फ़वाइद आम्मा मुल्ला अब्दुल मन्नान उमरी बताए गए हैं. तो नाज़रीन गिरामी, नई हुकूमत का ऐलान तो कर दिया गया है मगर इसमें उमूर ख़वातीन की वज़ारत ही शामिल नहीं है.
کے علاوہ کابینہ میں بھی کسی خاتون وزیر کو شامل نہیں کیا گیا. تاہم طالبان کا ماننا ہے کابینہ اب حتمی نہیں ہے. جب نمائندہ BBC نے کسی خاتون کی عدم موجودگی کی نشاندہی کرتے ہوئے میڈیا سینٹر میں موجود طالبان رہنما احمد اللہ واسق سے سوال کیا کہ اس سے کیا پیغام جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کابینہ کے ناموں کے اعلانات اب حتمی نہیں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ افغانستان اب باقاعدہ طور پر امارت اسلامیہ افغانستان ہے. طالبان کی نئی کابینہ میں رئیس الوزراء کا عہدہ ملا محمد حسن اخوند کو دیا گیا ہے، جس کے نائبین میں ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی شامل ہوں گے. بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت نئی حکومت کے لیے تقریب کا جو ہے باقاعدہ اعلان کے لیے تقریب، لیکن اس سے پہلے الگ الگ چہروں کو الگ الگ اس وقت دی گئی ہیں. تمام ناموں کے والے ملا کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں کن لوگوں کا قبضہ ہے. بہرکیف گرامی، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،